بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، بے خود کیے دیتے تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا۔ جن کے دل میں جلوہ جانانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا۔ وہ دور یاد کیجیے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد آقا علیہ السلام نے خواب میں زیارت عطا فرمائی، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ بلال اب تو ملنے نہیں آتے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی حاضری کے لیے چل پڑے۔ وہاں سے مدینہ شریف میں جب داخل ہوئے تو جو دیکھتا ہے رونے لگ جاتا ہے۔ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ مؤذن رسول کو دیکھ کے آقا یاد آ گیا۔ بھولے تو وہ پہلے بھی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ یاد تازہ ہو گئی۔ اب بلال مختصر کرتا ہوں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے کہا کہ اذان دیں، لیکن آپ نے سب کو منع کر دیا اور سفارش دلوائی گئی نواسہ رسول کی کہ ان کا حکم یہ نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے جب حکم فرمایا تو آپ نے اذان دی تو صحیح، لیکن جب اذان کے درمیان غشی کی حالت میں گر گئے اس جگہ کہ جہاں پہ آقا علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پہ جب پہنچے تو غشی کی حالت میں گر گئے تو گویا زبان حال سے کہتے تھے کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ، اب رخ کو چھپا انداز کے اندر لکھا۔ کہتے ہیں کہ جب میدان محشر میں آقا علیہ السلام تشریف لائیں تو اے کاش میں محشر میں گر جاؤں میں قدموں میں، اے کاش کے محشر میں گر جاؤں میں قدموں میں، سرکار یہ فرما دیں، قدموں میں گرے ہیں، سرکار یہ فرما دیں، دیوانہ ہے دیوانہ، سرکار یہ فرما دیں، دیوانہ ہے دیوانہ،
کرے کہ اتنا تو کر